الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من البر لأبوي الصلاة عليها والاستغفار عليها وإنفاذ إليها وفي رواية الصلاة عليهما واستغفار لهما وإنفاذ أهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي توصل إلا بهما وإكرام صديقهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. معزز محتشم حاضرین و سامعین، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اپنے محترم و مکرم جناب حاجی لیاقت علی جٹ صاحب ان کی روح کو ایصال ثواب و دعا کے سلسلے میں مجتمع ہیں. مجھے زینت القراء فخر القراء برادر محتشم قاری محمد عثمان الحق جلالی صاحب نے حکم فرمایا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، نعت خوانان شیریں بیاں، اور اتنی خوبصورت اور خوب الفاظ کے ساتھ نقابت بھی آپ نے سماعت کر لی ہے. اب ظاہر ہے اس کے بعد مجھے اس بات کا مکمل احساس ہے کہ میں بے سرا سا آدمی ہوں، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. راؤنڈ ٹو کلاک ہم 15 منٹ گفتگو کریں گے، اور ہمارا جو گول ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہم پہلے سے اسے ٹارگٹ کر لیتے ہیں، وہ ہے ایصال ثواب للوالدین. تو سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کے معنی کو سمجھ لینا چاہیے. ہم اہل سنت کی ایک یہ بہت بڑی پرابلم ہے جس کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ باقی لوگ اپنے مسلک کی انٹرپریٹیشن کے لیے، اپنے مسلک کی ترجمانی کے لیے، وکالت کے لیے وہ بھرپور اپنا حق ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نظریات کی صحیح معنوں میں ترجمانی بھی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. عموماً ایصال ثواب کی نشست وہ کسی بھی عنوان سے معنون ہو، وہ کل خوانی ہو، وہ فاتحہ ہو، وہ سوم ہو، وہ 10واں ہو، وہ 40واں ہو، وہ سالانہ برسی ہو، تو ہمارے اوپر یہ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ صرف کھانے پینے کا اور ادھر ادھر کا کوئی بہانہ بنایا ہوگا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فالٹ ہے، ہم نے اس بات پہ فوکس نہیں کیا، ہم اپنے لوگوں کو بھی اویئر نہیں کر سکے، انہیں اویئرنیس نہیں دے سکے، اور دوسروں کو بھی ہم صحیح معنوں میں اس کے بارے میں بریف نہیں کر سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے تو پڑھائے تو رہے پڑھائے، اپنے بھی ہمارے ان معاملات میں مستقل مزاج نہیں ہو سکے. تو سب سے پہلے یہ مسکنسیپشن بالکل دور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں، کل خوانی سے آپ شروع کر لیں. عموماً کہتے ہیں جناب اس کا کیا فائدہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ ان ورڈز کے میننگ کیا ہے. تو کل یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اے محبوب آپ پڑھیے، لیکن یہاں معنی مقصود نہیں، حکایتاً سورہ اخلاص کے پہلے کلمہ کو لیا گیا ہے قل. اور خوانی یہ فارسی کا لفظ ہے،
اور اس کا معنی ہے تم پڑھو، مطلب یہ ہے کہا جاتا ہے تم سورہ اخلاص پڑھو۔ تو اب بتائیے اگر آپ کسی کو یہ سمجھا دیں تو کیا وہ پھر یہ کہنے کی گنجائش اس کے لیے باقی رہے گی کہ یہ بدعت ہے؟ اللہ اکبر۔ بالکل نہیں رہے گی، ہم سمجھا نہیں سکے۔ اور پھر آپ اس کو اوپر یہ بتا دیں بھائی یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس پیش ہوا کہ حضور یہ جو بندہ ہے یہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے طلب کر لیا اور پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے حضور مجھے تو اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ پھر اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو جناب یہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہم جانے والے کا یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ توحید میں بڑا پکا ہے۔ یہ سورہ توحید بھی ہے، ہم یہ اعلان کرتے ہیں وہ توحید میں بڑا پکا ہے، اس صورت کے پہ اس کا ایمان بھی تھا، اس سے محبت بھی ہے، اور ہم اس صورت کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مالک تو صورت سے محبت کرنے والے اس کو جنت دیتا ہے، ہمارے جانے والے کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اسی طرح آپ فاتحہ خوانی کو لے لیں تو فاتحہ بھی وہی معنی میں آ جائے گا۔ اسی طرح میں جو کہ اپنے آج کے اس گول پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ایصال ثواب للسانہ، سال کے بعد جو برسی ہوتی ہے، تو ایصال ثواب کا مین بھی پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب۔ مجھے یہ بتائیے نماز عشاء الحمدللہ آپ نے باجماعت پڑھی، اب تک آپ برائیوں سے بچے رہے کہ نہ بچے رہے؟ آپ نے یہاں بیٹھ کر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہزاروں مرتبہ آپ نے اور کچھ کیا نہ کیا ہو سبحان اللہ کی تسبیح ضرور کی ہوگی، ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان۔ سبحان اللہ کا معنی پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب اپنے اوپر لگے ہوئے ایلیگیشنز اور اپنے محبوب علیہ السلام پر لگے ہوئے ایلیگیشنز کو دور کرنا چاہا تو اپنے لیے اس لفظ کا انتخاب فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے، تو آپ نے کتنی مرتبہ کہا؟ تو بتائیے آپ کو اجر ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتری کہ نہ اتری؟ جو آپ کو اجر ملا ہے، آپ اتنے وسیع الظرف ہیں اور آپ اتنے اپنا سینہ مضبوط رکھتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں کہ آپ آخر میں کہیں گے یا اللہ جو ہمیں ثواب عطا فرمایا نا، جس کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہم نے سارا ہی اسے تحفہ دے دیا، اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا مقصود ہے، یہ اس کا مقصود ہے ایصال ثواب کا۔ اب ایصال ثواب للوالدین ہے تو اسی سے متعلقہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کو پڑھا، اور یہ سورہ سورہ اسراء کی ہی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر تھوڑی سی ہم اس پر توجہ کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر خاص اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اس آیہ مبارکہ پر بڑا تفصیلی کلام کیا۔ اس کلام سے پہلے یہ مقدمہ ضرور سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سمجھنے کا جو پیٹرن ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ دوسرا پیٹرن اس کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آثار صحابہ کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اہل سنت جب بھی تفسیر کرتے ہیں وہ تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں، یا تفسیر القرآن بفرمان رسول کرتے ہیں، یا تفسیر القرآن بالآثار ہی کرتے ہیں۔
تو ابھی یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، یہ آیہ مبارکہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ یہ جو کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، آگے جو آیا وہ سارا اس آیت کی تفسیر کر دی کہ والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ تو اس میں کہ اگر پہنچ جائیں تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے پر، تو پہلا کام یہ تفسیر ہے بالوالدین احسانہ کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اس باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ جو بر ہے اس کی وضاحت خود قرآن نے کی۔ اس کا پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف نہیں کہنا، ایک۔ دوسرا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ تیسرا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو کریمانہ انداز میں بات کرنی ہے۔ چوتھا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بچھا لے ان دونوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو، نرمی کے بازو۔ پانچواں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ تسبیح پڑھا کر اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپنے میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ میں چونکہ آخری لفظ، آخری جو اس کا حصہ ہے اس پر فوکس کرنا چاہوں گا، وہاں ایک مسکنسیپشن بھی دور کرنا چاہوں گا کہ جو آخری حصہ ہے اس تفسیر کا، پانچویں چیز جو بیان کی گئی، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ۔ ذرا میں الفاظ اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ آپ اس پر توجہ کیجئے گا۔ کل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کل، آپ فرمائیے، عمومی خطاب ہے پوری امت کے لیے کہ تم یہ کہو ربی، اے ہمارے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا، صغیرہ، بچپنے میں۔ اچھا، قابل توجہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ بھی ہے ربی، اور والدین کے لیے بھی کیا ربی۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، اللہ بھی رب، اور رب تعالیٰ نے والدین کے لیے جو لفظ انتخاب فرمایا وہ بھی رب۔ اب وہ لوگ جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک جیسا ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ والدین کو رب فرما رہا ہے، اپنے لیے بھی رب کہہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لفظ ایک جیسا ہونے سے شرک نہیں ہوتا، اس کی نسبت ایک جیسی ہو جائے تو پھر شرک ہوتا ہے۔ یہاں نسبت بدل گئی، اللہ بھی رب ہے اور والدین بھی رب ہیں، لیکن رب رب ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ دونوں رب پالنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ بھی رب ہے، یہ بھی رب، نوعیت دونوں کی مختلف ہے۔ اب اس پر امام رازی علیہ الرحمہ نے بات اٹھائی۔ بات کیا اٹھائی؟ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ادھر عبادت کا تذکرہ، ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کی صورتیں بھی، اس کی وضاحت بھی خود فرما دی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ امام رازی علیہ الرحمہ نے جو کلمات فرمائے وہ کہا ان السبب الحقیقی لوجود الانسانی هو تخلیق اللہ تعالی و ایجادہ والسبب الظاہری هو الابوان فامر بتعظیم السبب الحقیقی ثم اتبعہ بالامر بتعظیم السبب الظاہری فامر بتعظیم السبب الحقیقی۔ یہاں میں آسان لفظوں میں کہوں تو شان اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ رازق ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رب کی شان خالقیت کا ظہور، شان ربوبیت کا ظہور اور شان رزاقیت کا ظہور ہوا ہے تو والدین کے ذریعے سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔
والدین کے ذریعے سے شان خالقیت پیدا اللہ نے فرمایا ہے، لیکن کس ذریعے سے؟ ماں باپ کے ذریعے سے۔ رب اللہ ہے پالنے والا، لیکن کن کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے۔ رازق اللہ ہے، لیکن کن کے ذریعے سے رزق دے رہا ہے؟ ماں باپ کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا امام رازی نے خوبصورت نقطہ اٹھایا، کہا پتہ یہ چلا کہ جو کسی چیز کا سبب اور ذریعہ ہونا، اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی نیکی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کی بات کی جاتی ہے، اس کے وسیلے بارگاہ سمدیت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ والدین ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور پھر تفصیلات بھی بیان کر دیں۔ تو اصول اور ضابطہ یہ نکل آیا کہ جو کسی سبب کا ذریعہ بنے تو اس کا احسان ماننا ہے، وسیلہ رکھنا ہے۔ تو بھلا بتائیے اہل سنت کی نشست ہو تو اصول کھل جاتا ہے، ارے جو کسی سبب کا ذریعہ بنے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو جو سارے وسائل کا ذریعہ بنے اس کا ذکر کیوں نہیں ضروری؟ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا بھی ذکر کیا، کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں بدن میں جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو جو کچھ ملا ہے ان کا صدقہ ملا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور امام رازی نے اگلی بات کی کہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کے سبب سے چند چیزیں ملیں ان کا وسیلہ قبول ہے، تو جن کی وجہ سے سب کچھ ملا ان کا وسیلہ کتنا قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیں تو یہ یقین ہے کہ ہماری جو دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اگر والدین کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلام کا تو وسیلہ عظمیٰ ہے، اس کے ذریعے سے بدرجہ اولا ہوں گی۔ اسی وجہ سے عزیزم فیصل صاحب نے یہ خوبصورت بزم سجائی کہ دعا ویسے بھی ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کا وسیلہ آ جائے تو پھر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام رازی علیہ الرحمٰن نے اس پر یہ خوبصورت پہلو بھی اٹھایا کہ قُل رَبِّ ارْحَمْہُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، کہ یہ جو دعا ہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، اس کا تعلق صرف زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق موت کے بعد بھی ہے۔ یہ اسلام کی اسپیشلٹی ہے کہ اسلام صرف زندگی کو فوکس نہیں کرتا، اسلام موت کو بھی فوکس کرتا ہے، اور مرنے کے بعد دعا کرنے والے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام والد صالح قرار دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ، من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال وہ منقطع ہو جاتے ہیں، اس کی اپنی ایفرٹ سٹرگلز وہ ڈسکنیکٹ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنٹینیو ہے، اس کے ساتھ بالکل لگی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک من صدقۃ جاریۃ، دوسرا من علم ينتفع به، تیسرا ولد صالح يدعو له، وہ صالح اولاد جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کا صلہ والدین کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے تحت محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ شیخ محقق نے کیا کہا؟ شیخ محقق فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ اللہ کے ہاں اپنی لیے صالحیت کی سند لینا چاہتا ہے تو والدین کے لیے دعا کیا کرے۔ تو آج کی نشست اسی لیے سجائی، وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش تھی، 15 منٹ میں نے کہا۔ خلاصہ گفتگو میرا یہ نکلا جس پر جو ہمارا گول تھا کہ ایصال ثواب للوالدین، تو ایصال کا معنی پہنچانا، ثواب کا معنی ثواب، اور والدین کا مطلب والدین۔ بتائیے میں نے قرآن پاک پڑھا، آپ نے قرآن سمجھا، قرآن پڑھنا سمجھنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس پر مجھے اور آپ کو اجر ملا۔ میں اور آپ کھلے دل سے وہ اجر حاجی لیاقت علی صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے مصطفیٰ کریم کے نالین کے تصدق، حضور کی نسبت کے تصدق، رب تعالی ہمارے اس ثواب سے ان کی روح کو ضرور منور فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک۔